اپنی فرسٹ وائف کو طلاق دے کر آئمہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے ساتھ منگنی کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ منگنی اب 1 سال چلنے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کا کیا سبب ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہوئی ہے. اور آج کل جیو انٹرٹینمنٹ پہ ایک بڑا سپر ہٹ ڈرامہ جا رہا ہے جس کا نام ہے جی مشکل. اس میں کردار ادا کرنے والی جو اداکارہ ہیں زینب شبیر، وہ خود مشکل کا شکار ہو گئی ہیں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. جناب عالی، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 2 خبریں، اور دونوں ہی شوبز نگری سے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگ مس کر رہے تھے کہ ہمیں اپڈیٹس نہیں آ رہی ہیں، تو اب میں نے لگاتار اپڈیٹس بنانا شروع کر دی ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تھا. اور انفارچونیٹلی آج کل شوبز کی نگری میں بہت برے حال چل رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ہنی سنگھ کی خبر دی تھی. اسی طرح میں نے آپ کو اور بہت سارے سیلیبریٹیز کی خبر دی تھی. سجل علی کی بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی، صبا قمر کی بھی آپ کو دی تھی، زارا نور عباس کی بھی خبر دی تھی. اگر اب تک آپ نے میرے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو دیکھ لیجئے، آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز میں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. آج کا رن ڈاؤن میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آئمہ بیگ کی پچھلے سال جون میں، آپ کو یاد ہوگا، منگنی ہوئی تھی. اس منگنی نے بہت ساری کنٹروورسیز بنائی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آئمہ بیگ کے جو منگیتر تھے یعنی کہ شہباز شگری، انہوں نے اپنی فرسٹ وائف کو طلاق دے کر آئمہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے ساتھ منگنی کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ منگنی اب 1 سال چلنے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کا کیا سبب ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہوئی ہے. اور آخر ایسا کیا ہوا کہ آئمہ بیگ کو انسٹاگرام پر آ کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑی، اور ان کو وضاحت دینا پڑی، اور یہ بتانا پڑا کہ ان کا رشتہ آخر کیوں ٹوٹ گیا ہے. اور آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آئمہ بیگ نے اپنی وہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. آج کے ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ آج کل جیو انٹرٹینمنٹ پہ ایک بڑا سپر ہٹ ڈرامہ جا رہا ہے جس کا نام ہے جی مشکل. اس میں کردار ادا کرنے والی جو اداکارہ ہیں زینب شبیر، وہ خود مشکل کا شکار ہو گئی ہیں، اور اس مشکل کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ لوگ ان سے کیوں اتنی زیادہ نفرت کر رہے ہیں. آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ دونوں خبریں دوں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. جناب شروع کرتے ہیں آئمہ بیگ سے. آئمہ بیگ ایک اچھی سنگر ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز کا شکار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جون میں جب ان کی منگنی ہوئی تھی شہباز شگری کے ساتھ، اس وقت جب انہوں نے انسٹاگرام اور ڈیفرنٹ فوٹو شیئرنگ ایپس کے اوپر جب اپنی پکچرز کو شیئر کیا تھا، تو لوگوں نے ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا تھا. ٹرول اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کے جو منگیتر تھے یعنی کہ شہباز شگری، ایک تو انہوں نے اپنی فرسٹ وائف کو طلاق دے کر آئمہ کے ساتھ پہلے افیئر رکھا، اور پھر آئمہ کے ساتھ انہوں نے شادی کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اور اس میں جو انہوں نے منگنی کی تھی، ایک تو اس وجہ سے وہ کنٹروورسی کا شکار ہوئی، اور دوسرا ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہر ایک کی عادت ہی ہوتی ہے کہ کچھ نیگیٹو کامنٹس تو لوگوں نے کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی رائے بھی ہوتی ہے. لیکن آئمہ بیگ جو ہیں وہ اس لیے بھی تنقید کا نشانہ بن گئی تھیں جب انہوں نے جو ڈریسنگ کی تھی وہ بالکل ویسٹرنائز ڈریسنگ تھی. مطلب تھی تو ایسٹرن ہی، لیکن اس میں ویسٹرن ٹچ تھا. وہ کافی تھوڑی سی بولڈ ڈریسنگ تھی، اور اس بولڈ ڈریسنگ کے اوپر کی کنٹروورسی اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی جب منگنی کے وقت میں ایک رسم ہوتی ہے جب گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ امام ضامن جو ہے وہ باندھتے ہیں دلہن یا دلہا کے بازو پہ. اور جب آئمہ کو وہ پہنایا گیا امام ضامن، تو اس کے بعد جو ہے اس کو مذہبی رنگ بھی دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آئمہ نے جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے. تو اس امام ضامن کی وجہ سے شادی کی مبارکیں دینے کے بجائے وہ بہت زیادہ ٹرولنگ کا شکار ہو گئے تھے. لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور رنگ میں بھنگ پڑ گیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئمہ بیگ جو ہیں وہ جہاں پر بھی کانسرٹ کرنے کے لیے جاتی تھی، ملک یا بیرون ملک، تو وہ اپنے ساتھ شہباز شگری کو ضرور لے کر جاتی تھی، اور دونوں ہی جو ہے ان کی جو کیمسٹری ہے وہ بہت ہی اچھی دکھائی دیتی تھی. لیکن اچانک سے ایسا ہوا کہ صرف ایک ہی سال گزرنے کے بعد ان دونوں کی منگنی ٹوٹ گئی، اور اس کو کنفرم کس نے کیا؟ اس کو کنفرم خود آئمہ بیگ نے انسٹاگرام پر آ کر کیا. انہوں نے اپنی ایک پوسٹ لگائی، اور اس پوسٹ میں انہوں نے کیا لکھا میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں. فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ ہے یعنی کہ انسٹاگرام، وہاں پر وہ آئیں، اور وہاں پر انہوں نے لکھا کہ میں اس شخص کے ساتھ گزارے گئے اچھے لمحات کی وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں. اکثر اوقات، یہ بڑی انہوں نے معنی خیز بات کی، انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی. اس کے بعد آئمہ بیگ نے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ بہت ساری افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی راہیں جدا ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں خیریت سے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس رشتے کو ایک اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہتی تھی، سو میں نے کیا. یعنی وہ چاہتی تھیں کہ ان کی منگنی اگر ٹوٹ ہی رہی ہے تو بہت برے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر نہ ٹوٹے، بلکہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھی یادوں کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے. اور جس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی اور میں نے ایسا ہی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی منگنی ہوئی اور 5-6 مہینے گزرے تو اس کے بعد سے ہی آئمہ نے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں اپنی پوسٹ میں کہ میں کافی دیر سے اس چیز کا انتظار کر رہی تھی. اس کے بعد آئمہ نے کہا لوگ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے مختلف ذرائع چن سکتے ہیں. جو لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک ساتھ ہیں یا نہیں، تو انہیں ایک بار پھر سے میں سچائی بتانا چاہوں گی کہ نہیں، ہم ساتھ نہیں ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. مطلب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے تو پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو گیا ہے، تو ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، اور میوزک اب ایک زندگی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انسٹاگرام کی جو آئمہ نے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے سٹوری، اس کو لکھنے کے چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. بہت سارے لوگ جو بہت سارے مداح ہیں، پہلے وہ اس لیے پریشان تھے کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے، پھر وہ اس لیے پریشان تھے کہ اگر پوسٹ لگائی تھی تو اس کو رہنے کیوں نہیں دیا اور اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا. بہرحال گزشتہ سال آپ کو یاد ہے کہ شہباز شگری نے اپنی پہلی وائف کو طلاق دے دیا تھا، جن کا نام عائشہ لینیا کر کے نام ہے، لینیا یا لینا کر کے نام ہے. یعنی مجھے ایگزیکٹ یہ لینیا یا لینا کا نہیں پتا، لیکن عائشہ ان کی مسز کا نام تھا. اور عائشہ کو چھوڑ کر ان سے منگنی کی تھی، یعنی کہ آئمہ بیگ کے ساتھ منگنی کی تھی شہباز شگری نے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، اور اس کے بعد جب دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ لکھا تو پھر دونوں نے اپنی جو تصاویر تھی منگنی کی اور جتنی بھی فنکشنز کی پکچرز تھیں ان سب کو پرائیویٹ کر دیا، کچھ پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کو انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ انفالو کر دیا. اچھا، یہ تو اچھی خبر نہیں تھی آئمہ بیگ کے حوالے سے. اور دوسری خبر جو ہے وہ جناب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آج کل جیو انٹرٹینمنٹ کے اوپر بہت ہی ہٹ سیریل جا رہا ہے جس کا نام ہے جی مشکل، اور اس کے اندر زینب شبیر جو ایک نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو ایک کیریکٹر ملا جناب نیگیٹو کیریکٹر، اور اس نیگیٹو کیریکٹر میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں حریم کا. اب حریم نام کا جو کیریکٹر ہے اس کو وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ پرفارم کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے سب کے سامنے آ کر ایک انٹرویو میں یہ بات کی کہ اس سے پہلے ان کو کبھی بھی اتنا ہیٹ نہیں ملا، اتنی نفرت نہیں ملی. وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس ڈرامے میں اچھا کردار ادا کریں جس پہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی پرفارمنس کی تعریف کریں، لیکن انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ کردار کو ہی حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صبور جو ہیں، اداکارہ صبور نے اس میں ایک سیدھی سادی لڑکی کا کیریکٹر کیا تو ان سے تو لوگوں کو ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن زینب شبیر سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ اب تو یہ عالم آ گیا ہے کہ لوگ باقاعدہ ان کو گالیاں لکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ اب انہوں نے کامنٹس ریڈ کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں. حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے پاگل تو ہو نہیں سکتے. ان کو بھی پتا ہے کہ ڈرامہ ہے، ڈرامے میں ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ میں آپ کو کسی بھی طرح کا رول مل سکتا ہے، آپ نے پازیٹیو کیریکٹر کرنا ہے یا آپ نے نیگیٹو کیریکٹر کرنا ہے. بعض دفعہ ایکٹرز کو نہیں پتا ہوتا، بعض دفعہ صرف ان کو پروجیکٹ ملتا ہے، بعد میں ان کو کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اسکرپٹ مل جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ملتا. اگر کوئی اداکارہ نیگیٹو کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس بہت زبردست ہے، تب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو، حقیقت کو، ڈرامے کو سمجھنا چاہیے اور اس کیریکٹر کی تعریف کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے جو ایک نیگیٹو رول کیا ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ اور پاورفل رول ہے. یہاں پر مجھے یاد آ گئے ہیں جناب علی امریش پوری پرانی فلموں کے ایک بہت منجھے ہوئے نیگیٹو رولز کرنے والے اداکار تھے، اور جب وہ کسی فلم کے اندر نیگیٹو رول کرتے تھے اور لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے. حالانکہ اس وقت وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. وہ کیوں خوش ہوتے تھے؟ وہ تو ظاہری بات ہے اس لیے خوش ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو نیگیٹو رول ہے وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ ادا کیا ہے کہ لوگوں کو اس کیریکٹر میں وہ نیگیٹو اتنا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ان کو ایگزیکٹ اس جگہ پہ ہٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گالیاں دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اٹس مین کہ یہ میری پرفارمنس کے لیے ایک کمپلیمنٹ ہے. وہ اس چیز کو ایسے لیتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو اداکار ہیں
جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیگیٹو کمپلیمنٹس مل رہے ہیں، نیگیٹو کمنٹس مل رہے ہیں، تو وہ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ جب انہوں نے رول ہی نیگیٹو پرفارم کیا ہے تو ان کو اسی طرح کی پذیرائی بھی ملے گی۔ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت کی زندگی میں اور ڈرامے کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی دونوں خبریں۔ آپ کو آئمہ بیگ کے حوالے سے کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ آئمہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ ان کا بریک اپ ہو، اور انہوں نے سوچا کہ اچھے نہج پہ جا کے ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ جو شوبز کی جوڑیاں یا ویسے بھی عام جوڑیاں ایک دوسرے کو چھوڑتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ نہیں کرتی، ایک دوسرے کو لان تان کر کے اپنے رشتے کو خراب کرتی ہیں؟ کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، فرینڈ شپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی چھوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ جو ڈرامے کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا زینب شبیر کے کیریکٹر کے حوالے سے کہ لوگ ان کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں، ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں، جو بھی آپ سوچتے ہیں، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، میں آپ کو پرسنلی وہاں پر رپلائی کروں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔